میرے بچپن کی بات ہے، اب تک سنتا آ رہا ہوں میں. ایک محاورہ ہے، نیم حکیم خطرہ جاں، نیم ملا خطرہ ایمان. ٹھیک. 10 روز پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ چنیوٹ کا ایک گاؤں ہے چک نمبر 136. وہاں امام مسجد ہیں میاں خالد بشیر. ایک شیعہ خاتون کی وہاں وفات ہو گئی تو اس کی نماز جنازہ میں گاؤں کے لوگوں نے شرکت کی، جیسا کہ طریقہ ہے. تو امام مسجد میاں خالد بشیر صاحب نے اعلان کیا کہ جن جن لوگوں نے اس خاتون کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے وہ مسلمان نہیں رہے اور ان کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں، لہٰذا انہیں دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا اور اپنے نکاح کی تجدید کروانی پڑے گی. کہ کنفیوژن پھیل گیا. امام مسجد، یہ بی بی سی کی فرج جاوید کی نے بھی اس پہ رپورٹ کی، امام مسجد ایک فتویٰ بھی کہیں سے لے آئے بہت خوب اپنے حق میں. تو اس کے بعد گاؤں والوں نے بات مان لی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ گاؤں والوں سے پوچھا گیا تو گاؤں والوں نے یہ بتایا. ندیم عباس ہوں، میری والدہ زرینہ بی بی، اور اس کا نماز جنازہ جو ہے ہمارے امام مسجد نے نہیں کرایا، اور ہم نے اپنے گاؤں کے ساتھ گاؤں میں مچھیاں والا اس کا جو امام مسجد ہے اس کو بلایا، اس نے جنازہ کرایا، اور اس کا نام ہے کاشف شاہ. خالد بشیر نے یہ کہا کہ نکاح دوبارہ کرایا جائے، اور پھر تقریباً آدھے ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں انہوں نے دوبارہ نکاح کروایا ہے. کوئی عدت نہیں، تقریباً 40 سے بھی پہلے انہوں نے جو ہے نا نکاح دوبارہ کرایا ہے. ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੀਨਾ ਫੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਹੈ. ਉਸ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਤੇ ਆਓ ਜੀ. ਫਿਰ ਬਹੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਮੰਮਾ ਉਹਦਾ ਉਸ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ. ਮੇਰਾ ਮੌਲੇਰ ਹੈ ਮੰਨੂ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਕੋਲ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜਾਣੇ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ. ਲੰਬਾ ਰਹਿੰ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ੁੱਲਾ ਮੁਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਉਸ ਕੀਤਾ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਸਾਰੀ ਦੇ ਜੀ ਉਸ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤੇ. ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਫੌਤਕੀ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ. ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੋੜ ਦੁਬਾਰਾ نکاح ہوا ہے. اچھا بات جو ہے یہی نہیں ختم ہوئی. امام صاحب نے سیکنڈ ایک تھاٹ لی، اور پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ عدت پوری نہیں ہوئی اس لیے دوسرا نکاح جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، عدت کے بعد تیسرا بھی نکاح کروایا جائے. اچھا اس دوران ٹیکنیکل گیم اس دوران جو نماز جنازہ بہرحال ہوئی، لیکن جو ساتھ والا گاؤں تھا چک 137 اس کے امام مسجد کاشف عمران شاہ نے جو ہے نماز جنازہ پڑھائی، اور انہوں نے کہا کہ کسی کا نکاح نہیں ٹوٹا ہے، سب کے نکاح سلامت ہیں، اور یہ کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے کنفیوژن. اور آدھے گاؤں نے تو تمہارا نکاح پڑھا دیا. آج بھی اس گاؤں میں یہ شدید ایک سوالیہ نشان ہے کہ کرے تو آدمی کیا کرے، کہ اگر مسجد کا امام بھی یہ کہہ رہا ہے. تازہ ترین اس کی کیا ہے؟ تازہ ترین یہ ہے کہ جب یہ خبر کل چلی ہے تو اس کے بعد پولیس کو بھی ظاہر ہے کہا گیا کہ جناب کچھ کریں مولانا صاحب کا. تو پولیس نے دھر لیا جا کے مولانا صاحب کو، اور صبح میجسٹریٹ کی عدالت میں لے گئے. میجسٹریٹ کو بھی اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو یہ ایسی کوئی دفعہ نہیں ہے قانون میں، تو ان کو بھی چھوڑنا پڑا ان کو. لیکن اب صورتحال یہی ہے کہ جو کمیونٹی ہے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اب لیکن مولانا صاحب نے یار اپنی دکان تو صحیح چمکائی ہے. ہاں مطلب اتنے نکاح تو میں خیال شاید اور پر نکاح انہوں نے مال بھی پکڑا ہوگا. تو یار لیکن پتہ ہے خوف آتا ہے. مطلب دیکھیے یار، ایک تو مطلب سر پکڑنے کا دل بھی چاہتا ہے کہ یار دیوار میں مارے، لیکن خوف بھی آتا ہے کہ یار لوگوں کو کتنی آسانی سے آپ گمراہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو سارے لوگ نکل آتے ہیں کہ پتہ کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو پھر یہاں سے ہی آتے ہیں. اچھا مجھے نا ضیاء الحق کا زمانہ یاد آ گیا جب ایک ڈرامہ تھا سمینہ پیرزادہ اور عثمان پیرزادہ کا، جس میں عثمان پیرزادہ سمینہ پیرزادہ کو ڈرامے میں طلاق دے دیتے ہیں. اس کے بعد مولانا صاحبان نے کچھ نے فتویٰ لگا دیا کہ جناب یہ تو طلاق ہو گئی ہے، اب آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا. وہ اتنا بڑا ایشو بن گیا کہ انہیں آ کر کے کہنا پڑا کہ یہ تو ڈرامہ تھا. انہیں کہا ڈرامہ کیا مطلب ہے یار، آپ نے تو طلاق دی ہے تو آپ ڈرامہ ہو یا نہ ہو. ایگزیکٹلی. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو کہ ٹوٹلی نان ایشوز ہیں،
اس میں یو رائٹ کہ بہت آسان ہے لوگوں کو بے وقوف بنانا. اور اچھا اسلامی نظریاتی کونسل ہے, ظاہر ہے کہ اس نے جی بارے میں کیا ہے خاصی اسٹڈی کی ہے اور وہ بھی فیصلے دیتے رہتے ہیں. یہ آج تک میں نے کہیں نہیں سنا کہ جناب کسی کی نماز جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ سکتا ہے. نہیں یہ اچھا اب ظاہر ہے کہ آدمی کامن سینس سے بھی کام لیتا ہے کہ یار یہ بات آپ نے کہہ تو دی ہے, ٹھیک ہے آپ کا میں احترام کرتا ہوں, لیکن مجھے کچھ بات یہ ہضم ہو نہیں رہی ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیسے تدارک ہو, کہ عام آدمی کو کیسے یہ بتایا جائے کہ مفتی کے لیے ایک خاص طرح کی قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک پورا سسٹم ہوتا ہے اس کے تحت فتویٰ, اور فتویٰ ہمیشہ تحریری ہوتا ہے. ہر آدمی زبانی اگر بات کرنا شروع کرے پھر تو گھٹیاں کھڑی ہو جائے گی, نہیں سمجھا سکتے, لیکن آپ سمجھا نہیں سکتے. یہاں پر دیکھیں چیک نمبر جو بھی ہے یہ وہاں پر زیادہ تر جو تعداد ہے وہ ان پڑھ لوگوں کی ہے نا. تو مولانا صاحب اگر لیٹ سے کوئی عربی میں لکھا ہوا کچھ بھی لے آئے, اگر پڑھے لکھے, یہ ان پڑھ کی بات نہیں ہے, پڑھے لکھے بھی ظاہر ہے کہ وہ یقین کریں گے. وسط بھائی پتہ مسئلہ کیا ہے, آپ نے بات کی کامن سینس کی, اور جیسے کہتے ہیں there is nothing common about, اور اسی بات پر میرا خیال ہے کہ ایک